کی آیت پڑھی، اس آیت میں سوال بھی ہے اور جواب بھی ہے۔ سوال اور جواب کیا ہے؟ لوگ کنفیوز رہتے ہیں، ذہن میں یہ بات گردش کرتی ہے، یار ہم دنیا پہ آ گئے، دنیا پہ آنے کے بعد پھر انتقال ہو جاتا ہے، پھر انتقال کے بعد دوبارہ زندہ کیا جائے گا یا نہیں؟ قرآن کریم کی اس آیت سے یہ ثابت کروں گا، ایمان والوں کا جو عقیدہ ہے ہمارا اور آپ کا، وہ یہ ہے اللہ نے ہمیں آپ کو پیدا فرمایا، پھر وہی موت عطا کرے گا، پھر وہی دوبارہ زندہ بھی فرمائے گا۔ آپ کہیں گے کیسے؟ تو قرآن پاک کی یہ آیت کتنے لوگوں نے مردوں کو مٹی دی ہے، مٹی دینے جاتے ہیں، 3 مٹھی مٹی دی جاتی ہے۔ پہلی مرتبہ ہم نے مٹی اٹھائی تو ہم کیا پڑھتے؟ منہا خلقناکم۔ دوبارہ پھر اٹھاتے کیا پڑھتے ہیں؟ وفیہا نعیدکم۔ تیسری مرتبہ پھر اٹھاتے ہیں کیا پڑھتے ہیں؟ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى۔ یہی پڑھتے ہیں نا؟ یہ دعا، یہ سورت ہے کہاں؟ قرآن شریف میں ہے۔ کون سا سپارہ ہے؟ 16واں سپارہ ہے۔ 16ویں سپارے میں یہ ہے۔ اب اس کا مطلب کیا ہے؟ کچھ لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ جو ہم نے دنیا پہ کر لیا وہ کر لیا، اس کے بعد ہمیں زندہ نہیں ہونا ہے، کچھ لوگوں کا۔ لیکن ہمارا عقیدہ یہ زندہ ہونا ہے، تبھی حساب و کتاب ہوگا۔ اب اس سے یہ جواب ملتا ہے، اس کا مطلب سمجھو۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا منہا خلقناکم، ہم نے تم کو اسی مٹی سے پیدا کیا۔ جو اٹھائی نا ایسے کر کے ڈال دیتے ہیں منہا خلقناکم، ہم نے آپ کو اسی مٹی سے پیدا کیا۔ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ، اور دوبارہ پھر اسی مٹی میں لے جائیں گے، پھر اسی مٹی میں ہم تمہیں لے جائیں گے۔ مردہ چلا گیا۔ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى، اور پھر دوبارہ ہم تمہیں اسی مٹی سے نکالیں گے، اٹھائیں گے۔ اب قرآن سے پکا ثبوت کس کے پاس ہو سکتا ہے؟ ان تینوں آیت کے تینوں ٹکڑوں سے پتا چل گیا اللہ نے پیدا کیا، زمین پہ آ گئے، اللہ نے موت دی، زمین کے اندر چلے گئے، پھر تیسری مرتبہ پھر پیدا کرے گا، وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى۔ اب حساب و کتاب کی باری۔ بھئی یہ جو قبر میں سوال ہوں گے، مروے آدمی سے تم کو ابا کھانا کھا لو، اماں کھانا کھا لو، بھائی کھانا، وہ سنے گا کیا؟ بولو نہیں سنے گا نا۔ لیکن قبر میں زندہ ہوں گے تبھی تو فرشتے سوال کریں گے، من ربک، اور یار تمہاری میری بات غلط ہو سکتی ہے، نبی کی بات تو غلط نہیں ہو سکتی نا۔
नबी फरमाते अब वो मुर्दा जवाब देगा रब्बी अल्लाह, मेरा रब अल्लाह है। 3 सवाल 3 जवाब। मा दीनु का, दीनी अल इस्लाम। मा कुंता अंत तक़ूलु फी शान हाज़र रजुल, तुम आका के बारे में क्या कहा करते थे? हुवा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो अल्लाह के सच्चे रसूल हैं। ये 3 सवाल और जवाब भी बता रहे हैं कि उसे जिंदा किया जाता है। और नबी ने फरमाया जब कब्रिस्तान से गुजरा करो तो सलाम कर लिया करो, अस्सलामु अलैकुम या अहलल कुबूर। भाई नबी ने कहा ना कब्रिस्तान से जाया करो तो क्या कर लिया करो, इसका मतलब क्या है? मरहुओं को सलाम थोड़ी किया जाता है। और नबी ने खास कर दिया या अहलल कुबूर, तुम पर सलामती हो ए कब्र वालों, अस्सलामु अलैकुम या अहलल कुबूर, तुम पर सलाम हो ए कब्र वालों। तो किसने फरमाया? नबी ने फरमाया। और आका ओहद शरीफ पर शोहदाए ओहद की बारगाह में हर साल 1 मर्तबा जाया करते थे। और जन्नतुल बकी में क्यों जाते थे? सोचो जरा। साबित है साफ तरीके से, कुरान से भी हदीसों से भी, मरने के बाद फिर दोबारा जिंदा होना है, ये ईमान वालों का अकीदा। अब सुनो, असहाबे कहफ का नाम सुना होगा आपने। इन लोगों को सताया। ये 7 बनी इसराइल में 7 अल्लाह के मुकद्दस वली थे, अल्लाह वाले थे। इनको सताया, हुक्म हुआ हिजरत कर जाओ। अब जब हिजरत की, कुत्ता भी साथ में था, आपने सुना होगा, वह कल्बुहुम बासितुन ज़िराई बिल वसीत, कुत्ता भी साथ में था। मुख्तसर यह है, चले गए, एक गार में चले गए, अल्लाह ने इनको नींद तारी कर दी। उस बादशाह ने उनके नाम की तख्ती लिख के और दीवार में चुनवा के गार को बंद कर दिया। कुत्ता भी सोता रहा। तकरीबन 300 साल गुजर गए। दकियानूस बादशाह का जमाना था। कितने बोलो? 300 साल गुजर गए। अब जब 300 साल गुजरे तो उनकी जेब में जो रुपया सिक्का पैसा था वो 300 साल पुराना ही था। अब इनको अल्लाह ने जिंदा किया। जब ये दोबारा जिंदा हुए, जिंदा क्यों किया इस वक्त? क्योंकि अब जो बादशाह था ना, उस बादशाह का अकीदा और ईमान ये था मरने के बाद जिंदा नहीं होना। सवाल और जवाब कुछ नहीं, जो करना है यही कर। जैसे दहरियों का अकीदा होता है का जो करना यहीं पे कर लो। 300 साल के बाद जब सब बेदार हुए, जागे, होश में आए, जिंदा हुए, कहा लग रहा आप कोई नहीं है। ऐसा था जैसा सर्कट आई। कहा चलो कुछ ना कुछ खाने पीने के लिए ले आओ। दीवार भी गिर गई, दीवार गिर गई गार की। ये पहुंचे, ये समझ रहे हैं अभी हम 1 घंटा पहले ही लेटे थे, अभी सोए और उठ गए, और 300 साल गुजर गए। का 1 घंटा लेटे थे। अच्छा, अब पहुंचे दुकानदार के पास, बोले ये सामान दे दो। उसने रुपया देखा, उसने कहा ये सिक्का देखा। कहा कहां से मिला तुम्हें? बोले कहां से मिला, क्या मतलब? बोले ये तो मेरा ही है।
اس نے کہا اچھا. اس نے کہا اس کو مال ہاتھ آ گیا. کہا کہاں رہتے ہو؟ کہا یہی رہتے ہو. اچھا یہی رہتے ہاں. اب یہ چپکے سے پوچھ رہے کہہ رہے دقیانوس بادشاہ ہے یا کہیں چلا گیا؟ بولے دقیانوس بادشاہ کو تو 300 سال ہو گئے مرے ہوئے. بولے پاگل ہوئے ہو کیا؟ ابھی تو تھا وہ تھوڑی دیر پہلے. اس نے کہا ٹھیک ہے میں ابھی بتاتا ہوں. اس نے چپکے سے بادشاہ کو اطلاع بھجوا دی تھا صاحب یہ لوگ ہیں اور دفینہ ہاتھ آ گیا. اب جب بادشاہ آیا 300 سال کے بعد والا, کہاں بھئی؟ کہ یار یہ واقعات تو جو تم بتا رہے کہ ہم 7 لوگ ہیں, ہمارا کتا بھی ہے. بولے 300 سال گزر گئے؟ بولے 300 سال؟ بولے جو تم بتا رہے ہیں 300 سال پرانی بات ہے. ہمارے رجسٹر میں لکھا ہوا ہے, تختی میں لکھا ہوا, خزانے میں جا کر کے دیکھو. اور اس بادشاہ نے غار پہ دیوار لگا دی تھی, ایک تختی تھی. کہا چلو دوبارہ تم زندہ کیسے ہو گئے؟ چلو چل کر کے دیکھو. اللہ اللہ جب یہ چلے اور پیچھے سے گھوڑے اور لوگ آئے, وہ جتنے تھے وہ سمجھ گئے اب ہم پکڑے گئے. بادشاہ دقیانوس کی فوج آ رہی ہے. اللہ اللہ کیا پتا تھا سب کو کہ 300 سال ہو گئے. جب جا کر کے دیکھا تو کتا بھی زندہ ہے, وہ لوگ بھی زندہ ہے. جب ان کے نام پوچھے تو انہوں نے نام وہی بتائے جو تختی میں لکھے ہوئے تھے. ان کے باپ کا نام پوچھے تو وہی بتائے جو تختی میں لکھے ہوئے تھے. بادشاہ وزیر کا نام پوچھا تو وہی بتائے جو تختی میں لکھا ہوا تھا. اسے یقین ہو گیا کہ مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ دوبارہ زندہ کرتا ہے. جب 300 سال کے بعد انہیں زندہ کر دیا تو قبر میں اللہ تعالیٰ زندہ کیوں نہیں کر سکتا؟ معلوم ہے آپ کو یہ واقعہ قرآن میں ہے. اصحاب کہف, سورہ کہف پڑھو 15ویں سپارے میں. الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب, یہ سورہ کہف ہے. پڑھو اور اس کا حاشیہ دیکھو تو تمہیں پورا واقعہ ملے گا. جو لوگ کہتے ہیں نا مرنے کے بعد زندہ نہیں ہونا, تو پتہ چل جائے گا. اور میں نے تو قرآن کی آیت پڑھی, قرآن کی آیت سے ثابت ہوا ہے وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَىٰ. سمجھ میں آ رہی بات؟ 300 سال کے بعد ان کو زندہ کیا.